اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ بنگلہ دیش میں انقلاب کیسے آیا اور اس انقلاب کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی۔ ایسا کیا ہوا کہ بنگلہ دیش کی پولیس، آرمی سمیت سب قانون نافذ کرنے والے ادارے بنگلہ دیشی نہتے طلباء کے پیچھے پڑ گئے۔ کہیں پولیس اور طلباء آمنے سامنے تھے تو کہیں بنگلہ دیشی فوج اور طلباء۔ لاکھوں طلباء سڑکوں پر احتجاج کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ طلباء کی طرف سے کئی جگہ ریلیاں نکالی گئیں اور کہیں مارچ کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طلباء کی یہ تحریک اتنا زور پکڑ گئی کہ بنگلہ دیش میں طلباء نے نظام زندگی کو مفلوج کر دیا۔ بنگلہ دیش کی سڑکیں، ہائی ویز اور ریلوے اسٹیشن طلباء نے سب بند کر دیے۔ تحریک کے زور پکڑنے پر بنگلہ دیشی سرکار نے پولیس کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی طلباء کے سامنے لا کھڑا کیا، اور اس کے ساتھ شیخ حسینہ کی سرکار نے مقامی میڈیا جو پہلے ہی کچھ رپورٹ نہیں کر رہا تھا اور سرکار کا ساتھ دے رہا تھا، اسے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کو بھی بلاک کر دیا۔ بنگلہ دیش میں کرفیو نافذ کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دے دیا گیا۔ نہتے طلباء پر گولیاں برسائی گئیں، جن کی وجہ سے 200 سے زیادہ طلباء جان کی بازی ہار گئے، کئی ہزار زخمی ہو گئے اور بے شمار طلباء کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملک میں شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ابھی تک بنگلہ دیش کی اکانومی کو تقریباً $2 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ ہمارے برادر ملک بنگلہ دیش اور سابقہ ایسٹ پاکستان میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس سب کی وجہ کیا ہے۔ ناظرین، انفو ایٹ مراد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ طلباء کی تحریک کا آغاز 5 جون 2024 کو بنگلہ دیش کی ایک ہائی کورٹ کے فیصلے سے ہوا، جب ہائی کورٹ نے سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کو دوبارہ بحال کر دیا۔ پہلے تو مختلف یونیورسٹیز میں چھوٹے موٹے پرامن احتجاج ہوئے، لیکن عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کی وجہ سے طلباء نے احتجاج ملتوی کر دیے۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے فوراً بعد طلباء نے تحریک کا آغاز کیا، اور اس بار تحریک کا آغاز بھرپور احتجاج کے ساتھ کیا۔ بنگلہ دیش کی تمام سڑکیں بند کر دیں اور سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ شروعات میں تو طلباء کا احتجاج صرف کوٹا سسٹم کے خلاف تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احتجاج اور بھی کئی وجوہات اور مطالبات تک پھیل گیا۔ بنگلہ دیش میں اس وقت شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ کی حکومت تھی، جس کی وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد تھی۔ شیخ حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ کی ایک طلباء تنظیم ہے جس کا نام شاطرہ ہے۔ اس طلباء تنظیم نے احتجاج کرنے والے نہتے طلباء پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے کئی حملے کیے۔ ان حملوں کے بعد احتجاج کرنے والے طلباء غصے سے بپھر گئے اور پورے بنگلہ دیش کے طلباء میں غصے کی لہر دوڑنے لگی۔ شیخ حسینہ کی سرکار نے فوج، پولیس کے ساتھ ساتھ یونائیٹڈ نیشن کی گاڑیوں کو بھی طلباء کے خلاف احتجاج میں استعمال کیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اقوام متحدہ کا امیج بہت خراب ہوا، اور اقوام متحدہ نے بنگلہ دیشی سرکار سے اس پر جواب طلبی کی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ کچھ گاڑیاں اقوام متحدہ کے ایک مشن نے رینٹ پر لی تھیں، لیکن اقوام متحدہ کا نشان ان گاڑیوں سے نہیں ہٹایا گیا تھا۔ طلباء کا احتجاج ابھی تھما نہیں تھا کہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بیان داغ دیا کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کو نوکریوں میں کوٹا نہ دیں تو کیا رضاکاروں کو دیں۔ بنگلہ دیش میں رضاکار غدار کو کہا جاتا ہے۔ رضاکار بنگلہ دیش میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے 1971 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ رضاکاروں کی کیا تاریخ ہے اور بنگلہ دیش میں رضاکار کن لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا۔ اس وقت پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ بہت مقبول تھی، اور مغربی پاکستان میں مختلف سیاسی پارٹیاں تھیں۔ پاکستان میں مارشل لاء نافذ تھا۔ جنرل یحییٰ خان چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے۔
پاکستان میں عام انتخابات کروانا ان کی ذمہ داری تھی۔ 1970 میں ہونے والے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ کو زبردست کامیابی ملی۔ مشرقی پاکستان کی 169 سیٹوں میں سے 167 سیٹوں پر کلین سویپ کر دیا۔ اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی میں ممبران کی تعداد 300 تھی، ان میں سے شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے آدھی سے بھی زیادہ یعنی 300 میں سے 167 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ عوامی لیگ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اسی تعداد کے ساتھ بآسانی اپنی حکومت بنا سکتی تھی، لیکن اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ عوامی لیگ پاکستان میں اپنی حکومت بنائے، سو عوامی لیگ اپنی حکومت نہ بنا سکی، اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی۔ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان سے علیحدگی کا نعرہ لگا دیا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں اس وقت کی پاکستانی حکومت نے ملٹری آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اس کا مقصد شیخ مجیب الرحمان کی علیحدگی کی تحریک کو کچلنا تھا۔ مشرقی پاکستان کی یہ علیحدگی کی تحریک تقریباً 9 ماہ تک چلتی رہی۔ ملٹری آپریشن کے دوران مشرقی پاکستان کی کچھ فوجی یونٹس نے الگ ہو کر علیحدگی کی تحریک کا ساتھ دیا، جن کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے، اور مشرقی پاکستان میں موجود ایک دوسرا گروہ جس نے مغربی پاکستان کا ساتھ دیا، ان کو رضاکار کہا جاتا ہے۔ اس علیحدگی کی جنگ کے آخری دنوں میں مشرقی پاکستان کا بھرپور ساتھ ہندوستان نے دیا، جس کی مدد کی وجہ سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے پہلے صدر بنے۔ صدر بنتے ہی انہوں نے سرکاری نوکریوں میں فریڈم فائٹرز کے لیے 30% کوٹا مختص کر دیا، جنہوں نے آزادی کی جنگ میں شیخ مجیب الرحمان کا ساتھ دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کوٹا بڑھتا گیا، فریڈم فائٹرز کے بچوں پھر آگے ان کے بچوں تک پھیلتا گیا۔ اب جو لوگ محنت کر کے میرٹ پر نوکری حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کا کوٹا 44% رہ گیا، جو کہ انتہائی کم تھا، اور بہت کم عام لوگوں کو سرکاری نوکری ملتی تھی۔ یہ کوٹا سسٹم طلباء کو بہت کھٹکتا تھا، اور وہ دل برداشتہ تھے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی 44% کوٹے کی وجہ سے سرکاری نوکری نہیں ملتی، جبکہ فریڈم فائٹرز کے بچوں کو بغیر کچھ کیے بڑی آسانی سے نوکری مل جاتی ہے۔ مارچ 2018 میں طلباء نے بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ میں کوٹا سسٹم کے خلاف درخواست دائر کی، لیکن وہ درخواست رد کر دی گئی۔ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ وہ خود فریڈم فائٹرز کے کوٹا سسٹم کی حامی ہیں، جس پر طلباء نے بنگلہ دیش کی سڑکوں پر بھرپور احتجاج شروع کر دیا۔ احتجاج کی وجہ سے اس وقت کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد تو کچھ عرصہ خاموشی رہی، لیکن 5 جون 2024 کو بنگلہ دیشی ہائی کورٹ نے شیخ حسینہ واجد کا ایگزیکٹو آرڈر معطل کر کے کوٹا سسٹم کو دوبارہ بحال کر دیا۔ ہائی کورٹ کے کوٹا سسٹم کو بحال کرنے کے فیصلے کے بعد طلباء نے زبردست احتجاج شروع کر دیا، اور طلباء پورے بنگلہ دیش کو جام کر گئے، جس پر جولائی 2024 کو بنگلہ دیشی سپریم کورٹ نے طلباء کے مطالبات مان کر کوٹا سسٹم میں کافی رد و بدل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فریڈم فائٹرز کا کوٹا کم کر کے 5% تک کر دیا گیا، عام لوگوں کے لیے کوٹا 93% کر دیا، اور 1% اقلیتوں اور معذوروں کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اس سب کے بعد طلباء نے احتجاج ختم کرنے کے لیے شرائط رکھیں کہ ان کے گرفتار ساتھیوں کو رہا کیا جائے، اور جن قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے طلباء کو مارا ہے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ لیکن شیخ حسینہ کی سرکار نے بجائے طلباء کے مطالبات ماننے کے، انہی طلباء کو دہشت گرد قرار دے کر مزید گرفتاریاں شروع کر دیں، اور ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے۔ کئی طلباء کو مار دیا گیا، جس پر پورا بنگلہ دیش طلباء کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور طلباء کے احتجاج میں شامل ہو گیا۔ طلباء نے وزیراعظم ہاؤس کی طرف مارچ شروع کر دیا، شیخ حسینہ کے استعفے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ پہلے تو فوج نے شیخ حسینہ کا بہت ساتھ دیا اور طلباء پر ظلم میں برابر کے شریک رہے، لیکن جب طلباء کے ساتھ عوام بہت زیادہ نکل آئی تو فوج پیچھے ہٹ گئی اور عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ جب طلباء کا لاکھوں لوگوں پر مشتمل مارچ وزیراعظم ہاؤس کی جانب بڑھا، فوج نے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو 45 منٹ میں بنگلہ دیش چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو وزیراعظم طلباء کو دہشت گرد قرار دے رہی تھی اور فرعونیت اور رعونیت کے نشے میں غرق تھی، اب فوج نے اسے عوام کے غیظ و غضب سے بچانے کے لیے 45 منٹ میں بنگلہ دیش سے ہندوستان فرار کروا دیا۔
جب بنگلہ دیش کی عوام اور طلبہ تک شیخ حسینہ کے فرار ہونے کی خبر پہنچی تو خوشی سے جھوم اٹھے، بنگلہ دیش کی سڑکوں پر جشن منانا شروع کر دیا۔ اب بنگلہ دیشی عوام اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ لے چکی تھی، ظلم اور فسطائیت کا بازار گرم کرنے والی حکومت کا خاتمہ کر چکی تھی۔ بنگلہ دیش میں طلبہ کا انقلاب کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میرے چینل info@murad کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آپ سب کے دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ۔ فی امان اللہ۔